رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد للہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں. تمام قسم کی حمدیں، عزتیں اللہ کی ذات کے لائق ہیں. وہی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے مختلف طرح کے مواقع رکھے تاکہ ہم اس کا قرب حاصل کر کے اس کی رضا کو پا سکیں. وہی ہے جس نے ہمارے لیے رمضان کے مہینے کو چن لیا کہ جو کوئی شخص اس میں عمل کرے اسے بڑھا چڑھا کر دیا جائے. اگر اللہ چاہتا تو یہ نعمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتا، امت موسیٰ کو دے دیتا، امت عیسیٰ کو دے دیتا. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سارے اللہ کے فضل ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کر دیتا ہے. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مواقع سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم اس میں خوب خوب عبادات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اقوال، افعال اور اپنی باتوں کے ذریعے اس کو راضی کر سکیں، خیر اور عافیت اور ایمان کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن ایک ٹائم تک. اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کا ایک فکس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ موقع آپ کے ہاتھ نہیں آتا. کیا آپ نے اللہ کے اس طریقے کو نوٹ کیا؟ یعنی آپ کو زندگی ملتی ہے ایک وقت تک، صحت ملتی ہے ایک وقت تک، آپ کو علم ملتا ہے ایک وقت تک، ذہانت ملتی ہے ایک وقت تک، آپ کو رمضان ملا ہے، اس میں لیلۃ القدر ملی ہے ایک وقت تک، آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی کورس کر رہے ہیں ایک وقت تک، آپ پڑھا رہے ہیں ایک وقت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمیں دی ہیں نا، اس سے وہی بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ایکٹیو ہے. جو سست ہے وہ ہر چیز میں سستی کا مارا پھرتا رہے گا اور وہ کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو سستی کو چھوڑ دیں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں تاکہ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں. ایسے نہ ہو کہ بعد میں آپ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید اور اس میں ہم نے کل کی آیت میں دیکھا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. وہاں سے فرشتے چل دیے جنہوں نے ان کو عذاب دینا تھا، اور وہ بدبخت قوم اس کو خیال تک نہ گزرا تھا کہ کوئی ہمیں عذاب دینے کے لیے آ رہا ہے. وہ اتنا اللہ کی نافرمانی میں مگن تھا، پورے کا پورا قوم. اب اس کے بعد آج آگے دیکھتے ہیں آیت 32 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها
لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ جب فرشتوں نے آ کے کہا نا کہ ہم تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاتے ہوئے آپ کو بھی خوشخبری سنا جائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب اولاد سے نوازنے والے، اور اس اولاد کی بھی آگے سے اولاد ہے، اس کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آپ ذرا سوچیں کہ وہ دل کے کتنے خالص تھے، کتنے خیر خواہ تھے لوگوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک وقت کے لیے بھول جاتے ہیں کہ اچھا ان کو کوئی خوشخبری ملی ہے اور ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، جس کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے وہ ان کو ملنے والا ہے۔ ایک دم سے کہتے ہیں ان فیہا لوطا، فرشتوں اس میں تو لوط بھی ہے، یعنی لوط اچھا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، آپ لوگ اس قوم کو عذاب دینے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اس میں تو لوط بھی ہوگا۔ کیا آپ کے اور میرے اندر اتنی خیر خواہی ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہو تمہاری زندگی کی جو بڑی تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے وہ تمہاری پوری کی جا رہی ہے، اور اسی وقت آپ کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ پہ کسی کو کوئی مصیبت آنے والی ہے اور آپ کے نہیں، اس میں تو فلاں اچھا بندہ بھی ہے، کیا آپ کا دماغ اتنا ایکٹیو رہے گا؟ بڑا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیوں رہا؟ کیونکہ ان کے اندر یہ سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ وہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کے غموں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اپنی خوشیوں پر۔ وہ اپنی خوشیوں میں بھی دوسروں کا احساس کرنا نہیں چھوڑتے تھے، وہ اپنی خوشیوں میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ دیکھیے انہیں اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے عذاب نہیں دیتے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اللہ اس میں تو فلاں فلاں بندہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک امت کے جتنا کام لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، تو آپ اپنے دل کو خیر خواہی سے بڑھ دیں۔ آپ دوسروں کے اتنے خیر خواہ بنیں کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب میں ہلاک نہ ہو اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر یہ خیر خواہی نہیں آپ کے اندر اور آپ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، خلاص کوئی فائدہ نہیں، ذرہ برابر بھی آپ کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کی دنیاوی مشکلات پر ان کا ساتھ نہیں دیتے، کیا وہ جہنم جیسی بلا سے بچانے میں ان کی مدد کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ یہ خیر خواہی کیسے آئے گی؟ یہ آتی ہے اللہ کے قریب ہونے سے۔ جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز، ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے بھی محبت ہو جاتی ہے اسے۔ اور اگر کوئی مخلوق کا سگا نہیں تو اٹس مین اسے اللہ سے محبت نہیں، اس نے اللہ کی ابھی تک معرفت حاصل نہیں کی۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہنے لگے یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، یعنی ہمیں علم ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور شر پھیلانے والے کون ہیں۔ یہ قول اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کا یہاں پر جو قول ہے وہ زیادہ معتبر بات ہے، کیونکہ وہ سامنے تھے اور فیس ٹو فیس ان سے بات کر رہے تھے۔
انسانی شکل میں آئے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا کے بھیجا ہے، ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے. اسی لیے جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تو اس سے پہلے نیک لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا، قوم کو دھمکی دے دی جاتی. لاسٹ وارننگ جسے کہتے ہیں، نہیں باز آئے تو عذاب آ جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح فرشتوں نے کہا اگر آپ بھی عجیب طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اور پھر بھی آپ اللہ کو نہیں بھولتے تو اللہ کو پتہ ہے آپ کیسے ہیں. اللہ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کون کیسا ہے. بعض اوقات جیسے بھی رمضان بھی ہے نا، تو آپ ہو سکتے ایسے ماحول میں ہوں جہاں روزوں کا کوئی سین نہیں، تراویح کا کوئی سین نہیں، اور آپ کے ارد گرد عجیب طرح کے لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. یا رمضان آ گیا، لوگ پھر بھی گانے لگانے سے بند نہیں ہوئے اور عجیب عجیب طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں. تو اس میں آپ پر اس کا اثر نہیں آئے. پھر اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں پر کوئی وبال آئے گا تو اس کا اثر بھی آپ پہ نہیں آئے گا. جو شخص دوسروں کے گناہوں کا اثر نہیں لیتا، پھر گناہوں پر جو عذاب آتا ہے اس کا اثر بھی اس شخص پر نہیں آتا. اور کبھی کبھار آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا. اب جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ تو رہتے غیر مسلموں میں، شاید ان کو اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے صرف گھر میں، یعنی آپ اکیلے روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد سارے عجیب طرح کے ماحول میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا بہترین اجر دے خیر کے ساتھ. یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ یہ چیز برداشت کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ان کی صحبت کا اثر آپ پہ نہیں آنا چاہیے. پھر اللہ آپ کو اس عذاب سے بھی بچائے گا جو خدا نخواستہ ان قوم پر آتا ہے. اب کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے. جو لوگ اللہ کی خاطر نیک رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے. اگر آپ بھی اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان قریب اللہ آپ کو بچا لے گا. وہ کیسے بچاتا ہے یہ اس کا اپنا کام ہے. تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے کس طریقے سے کہ آپ پر عذاب نہ آئے. بعض اوقات اگر مثال کے طور پہ آپ گناہوں میں انوالو ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. اس عجیب طرح کے ماحول میں آپ اللہ کے دین پہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں، اللہ آپ کو بچا لے گا اگر آپ سچے ہیں، آپ کے اندر اخلاص ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو ان سے الگ کر دیا. کہا اس کے خاندان کو بچا لیں گے، اس کو بھی بچا لیں گے، اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیوں؟ ایمان اور عمل صالح یہ وہ چیزیں ہیں جو غیروں کو ملا سکتی ہیں اور اپنوں کو الگ کر دیتی ہیں. ایمان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی بھی الگ ہو جاتے ہیں. ایمان وہ چیز ہے. آپ دیکھیں ایک پیغمبر جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی لگائی، ان کی بیوی کو بھی وہ نہیں بچا سکے. کیوں؟ اس کے اپنے اندر خیر نہیں تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ وہ بدکار تھی. ایک نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بدکار عورت کا انتخاب نہیں کرتے معاذ اللہ، یعنی جس کا کردار برا ہو. استغفر اللہ. ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ اپنی قوم کی حمایت کرتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کا لحاظ نہیں کیا گیا چلو یہ کون سا غلط کام کرتی ہے. چونکہ یہ ان غلط لوگوں کی سائڈ لیتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی اس غلط کام میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پکڑا.
اب آپ یہاں دیکھیں کیسے ہماری سوچیں اور قاعدے قوانین جو ہم نے سوچ کے رکھے ہیں اپنے ذہن میں بدل جاتے ہیں منٹوں سکنٹوں میں. ہم کیا سمجھتے ہیں گناہ کرنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ کرنا تو غلط ہے لیکن گناہ گاروں کا ساتھ دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ جو آپ کو اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی غیبت نہیں کرتا لیکن وہ غیبت کرنے والے کو سنتا ہے تو اسے بھی بغیر کسی کٹاؤ کے اتنا وبال ملے گا جتنا غیبت کرنے والے کو. آپ نے سنا کیوں؟ آپ کو نہیں پتا جو چیزیں کانوں تک جاتی ہیں وہ پھر دل پہ بھی جاتی ہیں، ان کی طرف پھر آپ کی نگاہیں بھی بڑھتی ہیں. آپ خود تو نمازیں پڑھتے ہیں ٹائم پہ پڑھتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو آپ اسے کچھ نہیں کہتے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے خیر ہے، تو بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اگر آپ خود اس گنونے کام میں ملوث نہیں ہیں ہومو سیکشوالٹی میں لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ انہیں صحیح مانتے ہیں، جب وہ دھرنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، بھائی ان کو اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہیے. ہاں محبت ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی مرضی آپ کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اسی طرح کے عذاب میں انوالو ہوں گے، اللہ معاف کرے. اب مثلا آپ مغربی کلچر کو فالو نہیں کرتے لیکن آپ کہتے ہیں جیسے ان کی عورتیں زندگی گزارتی ہیں نا وہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں، مطلب وہ کپڑے جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں وہ پہنتی ہیں، یہ جائز ہے، صحیح ہے بھائی خیر ہے. تو اگر اللہ نے اس بات کی وجہ سے ان عورتوں کو پکڑا تو پکڑ آپ کی بھی ہوگی. آپ نے یہ کہا کیوں؟ آپ اگر غلط کام نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آپ کو اتنی اجازت نہیں کہ آپ غلط کام کو صحیح کہیں یا تھوڑی بہت اپنے دل میں حمایت رکھیں. اتنا مشکل معاملہ ہے، اتنا مشکل. آپ گناہ نہیں کرتے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس کس گناہ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. آپ ڈرامے نہیں دیکھتے گانے نہیں سنتے لیکن جو سن رہے آپ اسے منع نہیں کرتے، بلکہ آپ نے اپنی اولاد کو وائی فائی لگا کے دی ہے، پیکج لگا کے دی ہے، انہیں موبائل لے کے دیے کہ آپ غلط کام کریں. اگر اولاد غلط چیزیں دیکھے گی اسے گناہ ہوگا تو والدین کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا جنہوں نے وہ چیزیں لگوا کے دی ہیں. اگر آپ کی اولاد آپ کی نہیں سنتی وائی فائی کا کنیکشن کٹ کروا دیں، اتار دیں اس کو، نہ لگائیں، صرف اپنے موبائل پہ پیکج رکھیں اپنی ضرورت کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنا وبال اکٹھا کرنے کی کہ آپ کے بچے رمضان میں بھی فحش قسم کی چیزیں دیکھیں، اور اگر آپ خود دیکھتے ہیں تو پھر تو شاباش ہے. اسی طرح اگر کہیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ وہ ظلم نہیں کر رہے لیکن آپ اسے صحیح مان رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اب فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے، اور کشمیر والوں کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، سوری مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، اسی طرح اور بھی اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں ہیں دنیا میں، خاص طور سے مسلمانوں کے حوالے سے. آپ وہ غلط کام کر تو نہیں رہے، یعنی آپ ان پہ ظلم نہیں کر رہے لیکن آپ اس چیز کو معمولی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اگر وہ کر رہے ہیں تو کرنے دو، تو بھی آپ غلط کر رہے ہیں. وزیر اعظم اگر غلط طرح کے قوانین بنا رہے ہیں اور آپ ان قوانین کو صحیح سمجھتے ہیں تو وبال آپ پہ بھی پڑے گا. یعنی کسی صورت آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں دل میں حمایت رکھیں جس کو اللہ نے حرام کیا. اب اگر ایک شخص کو زنا کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے تو آپ اپنے دل میں یہ محسوس نہیں کر سکتے ہائے بیچارے کے ساتھ کتنا غلط ہوا ہے. اتنا ہی بیچارہ ہوتا تو اتنا گھنونا کام کرتا؟ معصوم نہیں ہے، شعار چلا کے تبھی تو اتنا غلط کام کیا.
गुनाहगारों से सबसे पहली जो चीज ली जाती है वो क्या होती है? उनकी मासूमियत। उनके चेहरे से, उनकी जिंदगी से, उनके दिलों से, उनके दिमागों से सबसे पहले मासूमियत खत्म होती है, जो थोड़ी बहुत होती है बे इंसान के अंदर। आज आप चूंकि रोजा भी है तो अपना मुहासिबा करें, कौन सा ऐसा गलत काम है जिसे मैं करती नहीं लेकिन सही समझती हूँ, और उन तमाम कामों को गलत समझे और उनके खिलाफ एक्शन लें। तो बहरहाल लूत अलैहिस्सलाम को और उनके खानदान को बचा लिया गया, और उनकी बीवी को क्यों अलग किया गया? क्योंकि उनके अंदर ये थोड़ी सी बात आ गई थी कि वो उनका साथ देती थी। कौम का, कौम में से थी ना, तो कौम की हिमायत होती है। इसी तरह अपने बहन भाई जब कोई गलत काम करते हैं तो उनकी हिमायत रहती है। अगर भाई अपनी बीवी को मार रहा है तो बहनें आके नहीं कहेंगी गलत कर रहे हो, आगे से मुस्कुरा देंगी और उसकी बीवी को बोलेंगी खैर है, इसकी शुरू से आदत है, हाँ इसको बोलने का नहीं पता, हाँ इसको गुस्सा जरा जल्दी चढ़ जाता है, हाँ गुस्से का तेज है। ऐसी बहनों से भी पूछोगी। अल्लाह ताला कहते हैं अलबत्ता वो औरत पीछे रह जाने वालों में से है, यानी उसको भी अजाब होगा। अपनी कौम की तरफदार थी। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके क्या लगते हो। तुम्हारी वालिदा दीन का काम करती है, तुम्हारी वालिदा बहुत बड़ी उसातिज़ा है, उस्ताज़ा है, तुम्हारे वालिद बहुत बड़े स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचें, आप ऐसी ज़ात को कैसे आजिज़ कर सकते हैं माज़अल्लाह, जिसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़र्रा बराबर भी नहीं पड़ता। तो आज उन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए कि जो गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि हमारे ख़ानदान में हाफिज़ बड़े हैं, हम खुद हाफिज़ हैं, हम सिफारिश करेंगे, हमें माफ़ कर दिया जाएगा। वो रब जो किसी एक बात पर माफ़ कर सकता है, वो एक बात पर पकड़ भी कर सकता है। अगर तुम एक अमल की वजह से उसकी रहमत की उम्मीद रखते हो तो एक बुरे अमल की वजह से उसकी पकड़ का डर भी रखो। अगर आप अल्लाह की अच्छी बंदी नहीं है, फिर आप अच्छी बीवी हैं, अच्छे शख्स की बीवी हैं, अच्छे खानदान की बेटी हैं, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रिश्ता, हर ताल्लुक बेकार जाएगा अगर आपका और अल्लाह का ताल्लुक अच्छा ना हुआ तो। आप कुछ भी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर एक अच्छे बंदे नहीं हैं तो बड़ा फर्क पड़ेगा। सारा मामला इस चीज के इर्द गिर्द घूमता है, आप अल्लाह के अच्छे बंदे हैं कि नहीं। वरना अबू तालिब को क्यों अजाब होता? आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ज्यादा खैर खा, यानी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं नहीं मान सकती कि कोई शख्स जो अबू तालिब का वाकया पढ़ता है वो रोया ना हो और उसका दिल ना दुखा हो। बड़ा रोना आता है वल्लाही, कि एंड वक्त तक साथ देते रहे, अपने भतीजे का चचा होने का हक अदा कर दिया, एक्स्ट्रा किया उनके लिए, लेकिन क्यों पकड़े गए? ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला को इसकी भी परवाह नहीं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लगते हो, तो सोचो आम लोगों का क्या हाल है। जी हम सैयद खानदान से हैं, हम सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप जहां से मर्जी हों अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना हकीकतन तो आप देखिए हम सब नबी की औलाद हैं। क्या मेरे और आपके बाबा आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें नाजिल करे, वो नबी नहीं है? नबी हैं, हम उनकी औलाद हैं। हमारी वालिदा हव्वा अलैहिस्सलाम, क्या वो नबी की बीवी नहीं थी? क्या वो दोनों जन्नत से नहीं आए थे? तो अब हम इस बात पे फख्र शुरू कर दें कि भाई हम तो नबियों की औलाद है माशाल्लाह, हमारे अम्मा अब्बा तो जन्नत से आए थे, उन्होंने भी गलती की, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, हम भी बख्शे बख्शवाए? कतई नहीं।
اگر آپ کا اور اللہ کا معاملہ آپ نے اللہ کے حق میں کمی کر دی تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس کے کیا لگتے ہیں، آپ سیدھا داخل کیے جائیں گے جہنم میں معاذ اللہ۔ یہ ذات پات کا نظام دنیا میں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو کوشش کرتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہگار کی ہمدردی آپ کو کانت من الغابرین میں شامل کر دے۔ بعض اوقات آپ خود پردہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کسی اور غیر محرم کو غیر محرم سے ملوا رہی ہوتی ہیں، بات کروا رہی ہوتی ہیں، تو بھی آپ اسی چیز میں آتی ہیں۔ بعض اوقات آپ خود بڑی معصوم ہوتی ہیں، آپ نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، لیکن اگر اپنی دوست کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں کسی غیر محرم سے بات کرنے کے لیے تو آپ اسی آیت میں آتی ہیں۔ ہر شخص اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، کچھ اس وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے کہ وہ گناہ گاروں کا ساتھ دیتے تھے، گناہ گاروں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے خیر سے۔ جو انسان اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی حقیقتیں اس پر کھول دی جاتی ہیں اور کیسی کیسی چیزوں سے وہ گزرتا ہے، کیسی کیسی چیزوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر جب ہمارے قاصد یعنی ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے تھے وہ انسانی شکل میں ہی لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، پیچھے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام تک بات ہو رہی تھی، اس بیوی کو بھی نہیں پتا جو پیچھے رہنے والی تھی کہ بھائی خدا نخواستہ مجھ پہ کوئی وبال آنے والا ہے، اس کو بھی نہیں اندازہ تھا، وہ اپنے کاموں میں ہی مشغول تھی۔ اتنے میں لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آ گئے جو انسانی شکل میں بھیجے گئے تھے، تو وہ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے۔ اب آپ دیکھیں ابھی لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کو صرف اتنا اندازہ تھا کہ یہ خوبصورت نوجوان ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، تو چونکہ پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کوئی پیغمبر عالم الغیب نہیں، اگر جانتے ہوتے تو غمگین کیوں ہوتے؟ نہیں جانتے تھے تبھی فکر لاحق ہوئی نا۔ یہ فکر کیا تھی؟ کیوں ان کے سینے میں تنگی آئی؟ وضاق بہم ذرعا، دل ہی دل میں رنج کرنے لگے، غم کرنے لگے، غم۔ ضیق یعنی سینے میں تنگی ہونا، آپ کے سینے میں گھٹن ہو۔ کیا آپ نے کبھی یہ چیز محسوس کی ہے؟ ایک ہوتا ہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے۔ یہاں جو ہے نا وہ غم، گھبراہٹ، بے چینی، خوف کا مجموعہ ہے کہ ان کے دل میں تنگی ہوئی۔ بعض اوقات وہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا جو دل ہے نا وہ باہر آ جائے گا، یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، انتہائی رنجیدہ ہونا۔ اب یہ تھا کیا؟ سی ابہم کہتے ہیں یعنی ان کے پاس ایسی چیز آئی جو انہیں بری لگی، ڈر گئے۔ بری کیوں لگی؟ ان کی قوم کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی پیارا لڑکا آتا تو یہ اس کو زبردستی روک کے اس کے ساتھ غلط کام کرتے، اس لیے لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو جو انسانی شکل میں تھے انسان ہی سمجھا، تو یہ ڈر گئے کہ میں ان لوگوں کی مہمان نوازی تو کر رہا ہوں لیکن میں کیا منہ دکھاؤں گا معاذ اللہ جب میری قوم آئے گی اور آ کے ان کے ساتھ غلط حرکت کرے گی۔ بڑے غمگین ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو مہمان ہے، انہیں کیا پتہ، ہی نہیں کیا خبر کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ تو میری ایک بڑی معاذ اللہ انسلٹ ہو جائے گی، میری بے عزتی ہے کہ بھائی میرے گھر میں کوئی آتا ہے پرایا شخص
اور اس کی عزت ہی محفوظ نہیں. اور چونکہ قوم ان کی بات مانتی بھی نہیں تھی، زیادہ لوگ ہوں، آس پاس 20 لوگ ہیں اور آپ اکیلے بندے ہیں، آپ ان کا کیا ہی بگاڑ لیں گے؟ وہ آپ کو پکڑ لیں تو آپ اپنا آپ نہیں چھڑا سکتے. اس وجہ سے وہ غمگین تھے. یہاں سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے. دوسرا یہ کہ غم، یہ چیزیں نیچرل ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہے تو یہ کیوں ڈر رہا ہے، یا جو ڈر رہا ہے وہ اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے. دیکھیں یہ فطری ڈر ہے، یہ ایسے ڈر ہیں جو آپ کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. تبھی تو آپ تحفظ کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں. اب اگر کوئی ایک دم سے آئے تو میں بھی ڈر سکتی ہوں، آپ بھی ڈر سکتے ہیں. بعض اوقات اس لحاظ سے ڈر کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، بعض اوقات اس لحاظ سے ڈر کہ بھائی یہ تو میری عزت پر بات لے آئیں گے. یہ بھی ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. آپ جتنے زیادہ نیچرل لیں گے آپ سکون میں رہیں گے. یہ جتنے زیادہ آپ ان نیچرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنے اوپر لبادہ اوڑھ دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ میں پڑھانے والی ہوں، پڑھنے والی ہوں، مجھے قرآن آتا ہے، تو میں اب ذرا بھی شو آف نہ کراؤں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. قطعا نہیں بھائی، آپ انسان ہیں. کچھ چیزیں انسان ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں گی، کچھ معاملات انسان ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں گے. کھاتا ہر انسان ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم کیوں نہیں کھاتے ہو اور تم کیوں کھاتے ہو. تمام انسانوں کی ضرورت ہے، کوئی بھی اپنی ان ضروریات سے انکار نہیں کر سکتا. ہر انسان کو پانی پینے کی حاجت ہوتی ہے. یہ ضروریات جیسے ہمارے ساتھ رکھی گئی ہیں نا بالکل بیسک، ویسے ہی یہ چیزیں ہمارے دل میں رکھی گئی ہیں. اب اگر آپ میں سے کوئی شخص پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، کلاسز لیتا ہے، اور معاذ اللہ اسے کوئی اداسی والی خبر آتی ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے، تو میں اور آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پڑھ لے کے تمہارا یہ حال ہے. قطعاً نہیں. اگر کسی کو کوئی شخص چھوڑے گا، اگنور کرے گا، دھوکہ دے گا، وہ روئے گا، نیچرل ہے. کسی کے ساتھ اس کا شوہر بے وفائی کرے گا یا اس کا شوہر اسے اگنور کرے گا تو وہ روئے گی، یہ نیچرل ہے. لوگ جو پڑھتے ہیں نا کہ دین پڑھنے کے بعد شاید لوگ فیلنگ لیس بن جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں دین پڑھنے کے بعد آپ اتنے خیر خواہ اور اتنی آپ کے دل میں کوئی نرمی آ جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ صرف ایک معمولی سی بات سے رو پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ اللہ کا نام سنتے ہیں اور آپ کو اللہ کا نام سننے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کا غم سنتے ہیں تو آپ کو رونا آ جاتا ہے. بعض اوقات آپ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہوں گی آپ کے ساتھ. دین آپ کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو سخت نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ مضبوط لیکن نرم کر دیتا ہے. نرمی آتی ہے آپ کے اندر. تو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ارد گرد ڈر رہا ہو، غم میں ہو، تھوڑا بہت کسی بات سے اسے فکر ہو، تو یہ نیچرل ہے. خدا را آپ اسے ایمان کے تانے نہ دینے لگ جائیں کہ تمہارا ایمان کدھر گیا ہے. بھائی ایمان اس کے دل میں موجود ہے، لیکن ابھی اس کی جو انسانی بشر والی جو اس کی کیفیت ہے وہ اس پہ زیادہ غالب ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہ ہو طالبات کہ آپ کے آنے کی وجہ سے کوئی شخص غمگین ہو کہ یہ اب غلط کام کرے گا. مثلا آپ کسی کے گھر میں مہمان گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ آ گئی ہے تو اب نہ میں نماز پڑھ سکتی ہوں، نہ میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں، یعنی اب مجھے تھوڑا بہت ان سے شر کا خطرہ ہے. تو کبھی بھی ایسے آنے والے نہ بنے جو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اٹھا لیں. یہاں بھلے ہی فرشتوں کی بات ہے اور فرشتے ایسے نہیں تھے، یعنی قوم کی طرف سے وہ غمگین تھے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایسے نہ بنے کہ کوئی شخص جو آپ کے آس پاس آتا ہے، آپ کے ارد گرد آتا ہے،
اور وہ آپ سے اس بات کی وجہ سے رنجیدہ ہو، غم میں چلا جائے کہ بھائی اب یہ جو شخص ہے نا، یہ کوئی غلط کام کرے گا جس کی وجہ سے میری انسلٹ ہوگی. کبھی بھی ایسے شخص نہ بنے کہ آپ کے غلط کام کی وجہ سے دوسروں کو غم ہو. یہ آ گئی، اچھا اب یہ غیبت کرے گی، یہ آ گئی، اچھا اب یہ گانے لگائے گی، یہ آ گئی، اچھا اب یہ بے پردگی کرے گی، اور سارے لڑکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف بھی دیکھیں گے. یعنی یہ بیچ میں ایک ایسی کھلی ٹافی پڑی ہوئی ہے کہ جس کی طرف مکھیاں آئیں گی تو پاس جو پیک ہوئی پڑی ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا بہت بیٹھیں گی. کبھی بھی ایسے شخص نہ بنے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ اتنا دکھی ہو جائے کہ بھائی اس سے اب مجھے شر پہنچے گا. نیک نہیں بن سکتے، بڑے لیول کے نہ بنے. ایسے بد بھی نہ بنے کہ آپ کی گناہوں کی وجہ سے کسی کا دل رنجیدہ ہو اور آپ کے آنے کی وجہ سے کوئی ڈر کے بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کہ شروع کر دیں. تو بہر ان کے دل میں غم آیا اور وہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہوئے. قاصدوں نے، یعنی جو آئے ہوئے فرشتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ خوف نہ کرو اور نہ ہی غم کرو. اس چیز سے نہ ڈرو کہ تمہاری بے عزتی ہوگی، اور اس چیز کا غم نہ کرو کہ تمہاری قوم ہمارے ساتھ کوئی بری حرکت کرے گی. کیوں؟ ہم آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے علاوہ، کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یعنی غم نہ کرو، ہم فرشتے ہیں، ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم تو انہیں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے. اس سے پہلے ہی ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے. کبھی بھی کسی کے لیے ایسے غم کا سبب نہ بنے کہ اس کے غم کو نجات دلانے کے لیے، اس کے غم سے نجات دلانے کے لیے آپ کو ہلاک کرنا پڑے. جیسے اس وقت قوم لوط نے ایسا غم دیا تھا اپنے نبی کو کہ ان کے نبی کو اس غم سے دور کرنے کے لیے ان کی قوم کو ہلاک کرنا پڑا، اس غم سے نجات دینے کے لیے. تو کبھی بھی کسی کے لیے ایسے غم کا سبب نہ بنے. یہ آئی ہے، یہ مجھے ہرٹ کرے گی، یہ مجھے باتیں کرے گی، یہ مجھے باتیں سنائے گی. اب آپ ذرا لوط علیہ السلام کا اندازہ کریں، ان کی کیا کیفیت ہوگی جب فرشتوں نے یہ بات کہی ہوگی، ڈرو نہ، غم نہ کرو، ہم آپ کو بچا لیں گے لیکن آپ کی بیوی نہیں بچ سکتی. کیا فیلنگ ہوگی اس وقت ایک نبی کی کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی ہلاک ہو جائے گی. وہ بیوی جس سے اللہ نے اسے اولاد بھی نصیب کی، آپ کی اولاد ہے اس سے، اس کے باوجود کیا ہے یہ فرق؟ ایمان. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے کتنے بھی لمبے اور پکے اور مخلصانہ تعلقات ہوں، جن کے اندر ایمان نہیں، ایک وقت آئے گا آپ ان سے الگ کر دیے جائیں گے، اور ایسے الگ کر دیے جائیں گے کہ پھر کبھی بھی آپ ان کے قریب نہیں ہو سکتے، آپ ان کے ساتھ آمنا سامنا نہیں کر سکتے. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یا کفر کی حالت میں مر گیا، وہ کبھی دوبارہ اپنے اپنوں کا منہ نہیں دیکھ سکتا اگر وہ ایمان والے تھے تو. اس وجہ سے ایسے کاموں سے بچیے، ایسی حرکتوں سے بچیے، ایسی بری عادتوں سے بچیے. کیوں؟ اگر آپ کے اپنے اندر خیر نہیں تو ایک نبی کی صحبت میں رہ کے بھی آپ جہنم والوں میں شامل ہو جائیں گے. ایک نبی کی صحبت یہ چھوٹی چیز ہے. آپ سال ہاں سال ایک نبی کی کمپنی میں رہ رہے ہیں، آپ اس کی بیوی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے اندر خیر نہیں تھی، اس نبی کی صحبت آپ کو فائدہ نہیں دے سکی.
اس لیے میں نے بات کی نا کہ ابھی رمضان ہے، تو اگرچہ آپ کے ارد گرد ایسی کوئی صحبت نہیں ہے، آپ کا ماحول ارد گرد کا اچھا نہیں ہے، تو آپ غم نہ کریں۔ بعض اوقات آپ کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ خود بیچ میں گندگی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے ارد گرد بڑی گندگی ہوتی ہے لیکن آپ خود بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے بنے جن کے ارد گرد کچھ بھی ہے لیکن وہ خود اچھے ہیں، اچھی حالت میں ہیں، اچھے حال میں ہیں۔ یہ آیت ہمیں کتنا بڑا سبق سکھاتی ہے۔ آپ کے اپنے اندر ایمان نہیں تو آپ نبی کی بیوی بن کے بھی، یعنی اللہ کی رحمتوں والے گھر سے نکل کے بھی جہنم میں چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس کی کیا لگتی ہے، اور اس کے فرشتے اس کے ہر حکم کا پالن کرتے ہیں، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ ان کے دل میں کبھی اس مخلوق کے لیے رحم نہیں آتا جو اللہ کی نافرمان ہو۔ اگر آج آپ کے ارد گرد آپ کے گھر والے، آپ کے ریلیٹیوز غلط کام کر رہے ہیں، تو غم میں مسلسل رہنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ انہیں سمجھائیں، ان کے اوپر کام کریں، انہیں اللہ کا خوف دلائیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ من الغابرین میں چلے جائیں۔ اتنے لمبے سفر طے کر کے بھی وہ پیچھے چلے جائیں۔ آج آپ میں سے ہر وہ شخص خسارے میں ہے جو اچھی صحبت کی تلاش میں ہے، جو اچھے اساتذہ کی تلاش میں ہے وہ بھی خسارے میں ہے، جو اچھے شاگردوں کی تلاش میں ہے وہ بھی خسارے میں ہے، جو اچھے سسرال کی تلاش میں ہے، اچھے شوہر کی تلاش میں ہے وہ بھی خسارے میں ہے، اگر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں اور آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ یہ چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں ابلیس فرشتوں کی صفوں میں گیا تھا، فرشتوں کی صفوں سے نکل گیا تھا، اس کے اندر خیر نہیں تھی۔ اندر میلا ہو، اندر میل کچیل ہو تو آپ فرشتوں کی صفوں سے نکل کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اور آپ نبی کے ساتھ رہ کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس رمضان اپنا یہ ٹارگٹ رکھیں، مجھے اپنے اندر کام کرنا ہے۔ مجھے نہیں مقابلہ کرنا کہ فلاں اتنے دورہ قرآن کر رہا ہے، کروا رہا ہے تو میں بھی اتنے کروں۔ بس میں جو کر رہی ہوں نا، مجھے اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا ہے، مجھے اپنے اندر کو صاف کرنا ہے۔ باہر سے اپنے اوپر پالشیں لگانے کی، چمکانے دھمکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اندر گندگی ہے تو اپنے اندر کام کریں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے رمضان میں کون کون سے ٹارگٹ لکھے ہیں، واللہ 2-3 کام کر لیں، اندر زیادہ کام کریں، اندر سے حسد نکالیں، بغض، غلط کاموں کو صحیح سمجھنا، غلط لوگوں کا ساتھ دینا، ان سب چیزوں کو اندر سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ کوئی فائدہ نہیں اگر ابھی تک صبح سے لے کے ابھی تک آپ نے 5 پارے بھی پڑھ لی ہیں لیکن آپ کے اندر گندگی ہے۔ اندر کی میل کچیل جہنم میں لے جاتی ہے، باہر سے آپ کتنے بھی چمک رہے ہوں، اور اندر کی خیر آپ کو جنت تک لے کے جاتی ہے۔ تو اپنے اندر پہ کام کریں۔ باہر سے تو یہ ایمان والوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی عورت، اندر گناہگاروں کے لیے خیر خواہی تھی، اس خیر خواہی نے جو اندر گناہگاروں کے حق میں تھی اس نے جہنم تک پہنچا دیا۔ اپنے ظاہر کو چھوڑیں، ظاہر آپ نے دن میں 50 کام بھی کر لیے، آپ کے اندر کھوٹ ہے، اندر شک ہے، اندر اچھے جذبات نہیں تو یہ سارا ظاہری کام کسی کام کا نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے باطن کو سنوار لے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو ظاہر کو سنوارتا ہے اور باطن کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص۔ ابھی بیٹھ جائیں کلاس کے بعد بھی فری ٹائم میں اور بیٹھ کے اپنے اوپر کام کریں، اپنے بارے میں لکھیں، میرے اندر کون کون سی خرابی ہیں،
آپ کو کبھی بھی آپ کے ظاہری برے اعمال ہلاک نہیں کرواتے، زیادہ تر آپ کو آپ کے اندرونی گناہ ہلاک کرواتے ہیں، اندرونی خرابیاں۔ آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، آپ کا تقدیر پہ ایمان نہیں، تقدیر کے اوپر کام کریں، اس پر ایمان لائیں، ایک ایک چیز کے لحاظ سے اپنے اندر پہ کام کریں، اندر پہ فتح پائیں۔ اور یہ جو اندر ہے وہ آپ کا دل ہے، آپ کی روح ہے، آپ کے وہ خیالات جو کسی کو نظر نہیں آتے، جو آپ زبان سے بھی نہیں کہتے۔ تو یہ سارے کام کریں، تبھی آپ کو منجو کا میں شامل کیا جائے گا، نجات دی جائے گی۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں کہ آپ صرف ظاہراً کام کرتے رہیں، اپنے اندر کو زیادہ اہمیت دیں، اور اس رمضان اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ میرے باطن کو پاک کر دے، میرے اندر کو خالص کر لے، میں تیرے لیے خالص ہو جاؤں، خیر سے ایسے بن جاؤں کہ تو مجھے پسند کرے، تو مجھ سے محبت کرے۔ خیر اور عافیت کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لیجئے خیر کے ساتھ کہ جن کا باطن بھی پاک ہوتا ہے اور ظاہر بھی پاک ہوتا ہے۔ الہ العالمین ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے اپنی پناہ میں رکھیے گا کہ جو ظاہر کو چمکاتے چمکاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کے اندر بہت زیادہ گندگی بھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائیں جیسا آپ چاہتے ہیں، خیر اور عافیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہماری اصلاح کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد آپ ہم سے کبھی بھی خفا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔